الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إياك نعبد وإياك نستعين. اما بعد، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج کے اس درس تصوف میں چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ہر آیت پر کچھ دیر کلام کریں گے. یہ وہ آیات بینات ہیں جن کا تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا: ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کو یہ آیت آتی ہے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ شریف کی آیت ہے. اسرار و رموز تصوف کے بڑے قابل توجہ ہیں. عربی کا اصول یہ ہے: واحد، تثنیہ اور جمع. کسی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، دو چیزوں کو یا دو اشخاص کو تثنیہ کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ اس کو جمع کہتے ہیں. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس میں جمع کا صیغہ ہے. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اصول یہ تھا اگر کوئی بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا سورہ فاتحہ تو وہ پڑھتا ایاک اعبد و ایاک استعین، کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور یہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. توجہ ہے آپ؟
ابھی آپ نے توجہ آنے والوں کی طرف نہیں رکھنی، توجہ میری طرف رکھنی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم، آپ محفل میں پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم، اگر اکیلے ہوں تو پھر تو کہتے ہیں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جمع کا صیغہ اس لیے ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد فوراً صراط مستقیم کا ذکر ہے، صراط مستقیم کے بعد انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے۔ چونکہ آگے انعام یافتہ لوگوں کا جن کا ذکر آ رہا ہے، یہاں جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ جب تم اپنی عبادت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو تو ان کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب یہ ان کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر پیش کیوں کرو؟ پھر وہ ایک اجرت کا قانون بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 من کھجوریں بازار سے لیتا ہے، اس میں 20 کلو خراب ہوتی ہیں اور جناب والا باقی جو ہے وہ 60 کلو ٹھیک ہیں، اب عقل یہ کہتی ہے جو خراب ہے وہ واپس کر دو اور جو ٹھیک ہے وہ رکھ لو، لیکن اجرت کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے جب سودا ہوا تھا ساری کا ہوا تھا، رکھنی ہے تو ساری رکھ لو، واپس کرنی ہے تو ساری کر لو۔ کہا جب تم نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہو گے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب یہ جمع کا صیغہ بول کر اپنی عبادت کو نبیین کی عبادت میں شامل کر کے، صدیقین کی عبادت میں شامل کر کے، صالحین کاملین واصلین عاشقین مردین کی عبادت میں شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، قانون خدا کا ہے، رکھے گا تو ساری، رد کرے گا تو ساری۔ کہا جب تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں ملا کے پیش کرو گے، ہو کیسے ہو سکتا ہے ان کی عبادت رد ہو، ان کی وجہ سے تمہاری عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ یہاں جمع کا صیغہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کو ایک غلطی لگی، انہوں نے کہا جس طرح عبادت رب کی ہے اس طرح مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز اور صبر تو خدا نہیں ہے، لیکن نماز اور صبر چونکہ اللہ کو پسند ہے تو جو اللہ کے پسندیدہ ہوں وہ مدد کر سکتے ہیں اس کی عطا سے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا بنا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اب مفسرین نے فرمایا بات دراصل یہ ہے نماز کے 2 آداب ہیں، ایک ہے اس کا ظاہری ادب اور ایک ہے اس کا باطنی ادب۔ نماز کا ظاہری ادب یہ ہے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ وضو کی حالت میں ہونے چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، قبلہ کی سمت کا تعین ہونا چاہیے، یہ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ اور باطنی ادب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کون سی مدد مانگتے ہیں؟ ظاہری ادب ہم بجا لائے ہیں، باطنی ادب تو عطا فرما دے، ہماری مدد کر لے۔ وجہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا یہ اللہ والوں کی، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا بات یہ ہے یہ اس کے خاص ہیں، نبیین بھی خاص ہیں، صدیقین بھی خاص ہیں، شہداء بھی خاص ہیں، صالحین بھی خاص ہیں، کاملین بھی خاص ہیں، واصلین بھی خاص ہیں۔ جب ان خاصوں کی عبادت میں عام کو عبادت ملا کے پیش کرے گا وہ عبادت
درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں فراڈ تو ماشاءاللہ کرنے آتے ہی ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ ایک اچھی نئی پیسوں کی کاپی کے اندر ایک بوسیدہ نوٹ رکھ کے چلا دیتے ہیں، آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ پھٹے پرانے نوٹ کو اس نئی کاپی میں کیوں ملا رہے ہو، کہتے ہیں یہ ویسے چلتا نہیں، اس میں ملا کے پیش کریں گے نا تو یہ چل جائے گا۔ کہ ہماری عبادت ناقص ہے، کاملوں کی عبادت میں ملا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یہ بھی چل جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اچھا، پھر کہا دوسری بات یہ ہے کہ صرف قبول کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات قبولیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ مولانا روم نے مثنوی شریف میں بڑی خوبصورت بات کی۔ ایک دن پانی نے دودھ کی خدمت میں عرض کی کہ مہربانی کریں مجھے اپنے اندر سمو لیں، اپنے اندر سمو لیں۔ دودھ نے پانی سے سوال کیا کہ تجھے کیا پڑی ہوئی ہے، تو میرے اندر کیوں آنا چاہتا ہے؟ پانی نے کہا بات دراصل یہ ہے، میری قیمت نہیں، تیری قیمت بہت ہے، جب میں تیرے اندر سمو جاؤں گا تو میری بھی قیمت بن جائے گی، پھر میری قیمت صرف بنے گی نہیں، جو تیری قیمت ہے اسی قیمت کے بھاؤ میں بھی بک جاؤں گا، جو تیری قیمت ہے اسی قیمت کے سبب میں بھی بک جاؤں گا، مجھے اپنے اندر سمو لے۔ اب پانی نے جب دودھ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنے اندر سمو لے، اب پانی دودھ میں چلا گیا، مجھے بتائیں وہ پانی رہا یا دودھ بن گیا؟ تو کہا جب کوئی ناقص کاملوں کی مجلس میں آتا ہے اپنے آپ کو سمو دیتا ہے، ہوتا ناقص ہے اٹھتا کامل بن کے ہے۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ دودھ نے پانی کو اپنے اندر سمو لیا، اب جب وہ دودھ بن گیا، ہوا یہ کہ اس کو ایک کڑھائی کے اندر ڈالا گیا کہ اب اس کو ہم ابالتے ہیں، گرم کرتے ہیں۔ اب پانی بھی وفادار تھا، اس نے کہا اے دودھ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو نے لجپالی کی ہے مجھے اپنے اندر سمویا ہے تو اب جلنے کے لیے تم آرام کرو، میں جلتا ہوں۔ یہ بات بڑی زبردست، تو اٹھ کے ادھر آ جا، یہ تو سامنے بیٹھ کے سارا ہلاتا ہے، ایسے نہیں، بے تو کی داد کا میں قائل نہیں ہوں، ادھر بیٹھ۔ یہ بھی ایک عجیب وہ ہوتا ہے، پہلے دو چار آدمی کی پہلے میں نے یہ عادت چھوڑے، کوئی بات کرو پہلے سے ہراتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اتنے بڑے صوفی پہ تمہیں پتہ ہے، تم ادھر سائیڈ پہ بیٹھے کرو، زیادہ داد بے تو کی داد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، آج ڈسٹربنس بار بار ہو رہی ہے۔ اب پانی کہتا ہے مجھے اپنے اندر سمو لے کہ میری قیمت ہو جائے گی۔ اب پانی دودھ میں گیا، تھا ناقص، کم قیمت تھا، دودھ میں گیا، قیمت بن گئی، آگ پہ رکھا گیا، اس نے بھی بے وفائی نہیں کی، اس نے کہا تجھے نہیں جلنا، بات میں کچھ اور کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کا آئی کیو لیول ایسا ہو کہ پہنچو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اب وہ پانی کہتا ہے آپ آرام کریں، اب جلنے کے لیے میں ہوں، آپ نے لجبالی کی ہے، مجھے اپنے اندر سمو لیا ہے تو اب آپ کو نہیں جلنا، پہلے میں نے جلنا ہے۔ اب یہ جناب والا پانی جل گیا، دودھ کو ابالا آیا، جو دودھ کو ابالنے والا تھا اس نے کہا میں لکڑیوں کو نکال لیتا ہوں، تیرا ابال ختم ہو جائے گا۔ تو دودھ کہنے لگا نہیں، اب میرے ابال کو ختم کرنے کے لیے لکڑیوں کو کم نہیں جلانا، جو میرا یار پانی مجھ سے جدا کیا گیا ہے اس کا ایک چھینٹا لگاؤ، میرا ابال ختم ہو جائے گا۔ کہا جب جن لوگوں کی مجلس میں تم جاؤ گے تم ناقص ہوگے، ان کی مجلس میں جاؤ گے کامل ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کو کہے گا جنت کے دروازے میں جاؤ، وہاں پہ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ یصلون معنا یحجون معنا یعملون معنا، جو ہمارے اندر آئے تھے جن کو ہم نے دامن میں سمویا تھا، آج ان کو چھوڑ کے اکیلے جنت میں کیسے جائیں، ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اب یہ پانی کم قیمت تھا، دودھ میں آیا، دودھ کی قیمت میں بکا، پھر جب آگ پہ جلایا گیا، پہلے یہ جلا، پھر دودھ نے کہا نہیں، اب جو میرے اندر ابال ہے
اس کو ختم کرنے کے لیے جو میرا یار مجھ سے جدا ہوا ہے، جو مجھ میں رہا ہے، نہیں سمجھ آئی، جو مجھ میں رہا ہے اب اسی کو لاؤ۔ کہا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم ہر وقت ان کاملوں کو یاد کر کے ان میں اپنی عبادت کو ملا کے ادھر پیش کرو گے، پھر یہ قیامت والے دن تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، آج ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت قریب ہے محسنین کے۔ محسن کا ایک عام معنی ہے احسان کرنے والا، اور ایک خاص معنی ہے عند الاسفیاء، عند الازقیاء، عند الصوفیاء۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ایک ہے مومن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنے والا۔ چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں تو فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، محبوب فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ اب جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے، جس نے سب کچھ کلمہ پڑھ کے سب کے سارے رشتے یار پر قربان کر دیے وہ مومن ہے، اور جو ہر وقت قربانی کے بعد اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ سرکار اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، یہ محسن ہے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کو دیکھنے والا درجہ احسان پر فیض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اب جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی جو ان کے پاس گیا انہوں نے مدینے والے کے قریب کیا، مدینے والے نے خدا کے قریب کر دیا۔ کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت سے مراد محبوب ہیں، سادہ ترجمہ بنتا ہے جو درجہ احسان پر فائز ہیں، جن کے لیے خواجہ غلام فرید نے کہا الیوم بشر حدید رے، ہر وقت یار تدید رے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب جس کو مدینے والے کی تلاش ہے فرید کے پاس آئے، وہ درجہ احسان پر ہے، جو فرید کے پاس آئے گا وہ مدینے والے کے قریب ہو جائے گا، جو مدینے والے کے قریب ہوگا وہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ تو فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو ہر وقت جمال جہاں آرا میں گم رہتے ہیں، جو ہر وقت تصور یار میں گم رہتے ہیں، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور یہ اس درجے پر ہے کہ گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ اس کی تار جڑی ہوئی ہے، اب جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ مدینے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، جنگ کا شہر ہے، حضرت سلطان بہو کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، رات کو برات نکلتی ہے، راستہ بھول جاتی ہے، دیکھا ایک بابا لالٹین لگا کے ایک دیا لگا کے ہل چلا رہے کھیتوں میں، جب روشنی نظر آئی یہ برات اس کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے بابا ہم نے احمد پور جانا ہے۔ ان کو کیا خبر، یہ بابا زمین پہ کھڑا ہے، نظریں لا مقام پر ہیں، قدم مقام پر ہیں، نگاہ لا مقام پر ہے، قدم زمین پر ہے، توجہ لا مقام پر ہے، جو ہے نا ان کا جسم زمین پر ہے، توجہات لا مقام پر ہیں اور درجہ احسان پر فیض ہیں۔ کہتے بابا احمد پور جانا ہے، کہا میرے پیچھے آؤ، 2 قدم برات چلی، سامنے گنبد خضرا تھا، انہوں نے کہا ہم نے احمد پور سیال جانا ہے۔ سلطان بہو کہتے جس احمد پور کو ہم جانتے ہم تو وہیں جا کے پہنچا دیتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب ان سے فرما دیجئے نماز بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، وصال بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ دائمی حیات نصیب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے
دنیا میں کسی کو دادے کا نام نہیں آتا، بہاؤالدین زکریا کا نام آتا ہے۔ دنیا میں اپنے ابا و اجداد کا نام نہیں آتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام آتا ہے، داتا صاحب کا نام آتا ہے، تاجدار گولڑا کا نام آتا ہے، تاجدار بریلی کا نام آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے جو نبی کی غلامی میں آ جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو نبی کی غلامی میں آ جائے، قتل ہو جائے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ جس کی موت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کو زندگی کی نوید مل جاتی ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا قیامت تک نام اس کا زندہ رہے گا، سارے اس کو جانیں گے، سارے اس کو جانیں گے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کے لیے ہے، ان کی زندگیاں لوگوں سے جدا ہوتی ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرق پور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نقش بندی سلسلے کے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جہاں جمعہ پڑھاتے تھے تو بڑی دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ سواری کا کوئی اس وقت خاص انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ بڑی دور سے آیا، جب آیا نا نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، آتے ہی اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تو میاں صاحب کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا کس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور بات یہ اتنی دور سے آتے ہیں کہ آپ کا خطاب سنیں، آج اتفاق سے سواری نہ مل سکی، میسر نہیں تھی تو میں رہ گیا، آپ کی تقریر نہیں سن سکا۔ آپ نے جیسے یہ سنا نا، فرمایا سارے نمازی چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، کوئی نہ بیٹھے۔ اسی ایک آدمی کو بٹھایا سامنے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر شروع کر دی، اور تقریر بھی وہی کی جو جمعے پہ کی تھی، لفظ بلفظ۔ اس نے کہا حضور میرے لیے تکلیف کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی مادری زبان میں کہا سنگیا انہوں نے بھی تقریر او دے واسطے سنائی ہے، تینوں بھی تقریر او دے واسطے سنانا بھی۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ یعنی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اگر ہم ان کے دامن میں آ جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت والے دن ان کا رشتہ تمہیں کام آئے گا، باقی سب رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ کہا جن کے دامن میں تم آتے ہو۔ اب بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب وہ اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہے تو فرشتے زمین آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کو اس کا سلام پہنچاتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ یعنی نماز وہ جامع عبادت ہے جہاں خدا کی بارگاہ میں حاضری، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری، جس شجرہ طریقت میں آپ بیعت ہیں اس شجرے کے بزرگوں کی خدمت میں آپ کی حاضری، اور وہاں سے جواب۔ اب کوئی غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بغداد کے والی وہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ نماز تم اللہ کی پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہیں مصطفیٰ کی طرف سے بھی جواب مل رہا ہے، اولیاء اور اصفیاء کی طرف سے بھی جواب مل رہا ہے۔ کہا قیامت والے دن ان کا رشتہ کام آئے گا، اور جو اللہ والوں کی نظر میں آتا ہے وہ خدا کی نظر میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جو ہماری محبوب ہم تو دیکھتے ہی آپ کو ہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو تکتے رہتے ہیں، ہماری نظر آپ پہ رہتی ہے۔ اب خدا کی نظر ہے مصطفیٰ پر، اب مصطفیٰ کی نظر میں جو ہوگا وہی خدا کی نظر میں ہوگا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ وہی ہوگا اللہ کی نظر میں۔ اب اللہ ہمیں بھی دیکھتا ہے، ہمارے لیے دیکھنا نگاہ علم ہے، یار کو دیکھنا نگاہ محبت ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ والوں کی جب نظر پڑتی ہے، کتے پہ پڑی، جنید بغدادی نے کتے کو دیکھا، نگاہ پڑی، کتے نے بھونکنا بند کر دیا، تو کہا یہ جو نفس ہے یہ بھی کتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں نفس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہا جب یہ بھونکنے لگے اللہ والوں کے خلاف، نیک اور پاکیزہ اور مقدس لوگوں کے خلاف، تو پھر نیک لوگوں کے سامنے اس کو لے جایا جائے، اس کی نظر پڑے گی جیسے جنید کی نظر کتے پر پڑی تھی، اس نے بھونکنا بند کر دیا۔ اس کو اللہ والوں کی خدمت میں لے جاؤ، جب اللہ والے کی نظر پڑے گی یہ بھی ادب والا ہو جائے گا، کسی کو نہیں بھونکے گا۔ نظر کا کمال دیکھیے،
جب یہ نظر کسی پر پڑتی ہے تو قسمتیں بدل دیتی ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، یہ موڑی شریف کے بزرگوں کا تذکرہ تھا، تو غالباً قاسم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا نام ہے۔ مراقبے سے فارغ ہوں تو مجھے دیکھ، سارے سر جھکا کے بیٹھ گئے، آخری بات ہے، تقریر ختم ہے۔ آج وہ ماحول نہیں بن رہا، نہیں سچی بات ہے۔ ادھر یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ سامنے ادھر ٹوٹل یہ 2-4 بندے نیند کی حالت میں، ادھر جذب کی کیفیت میں، سامنے والے بھی مجذوب ہوئے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں آج آپ کو کیا پرابلم ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا جس کی وجہ سے سب پر نحوست طاری ہو گئی ہے؟ کیونکہ مسجد میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بغیر وضو کے نماز میں شامل ہو جائے تو امام رکعت بھول جاتا ہے یا تلاوت بھول جاتا ہے، مقتدیوں کی نحوست امام پر پڑتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ تو اس لیے حشاش بشاش ہو کے بیٹھا کریں، یہ ایک دوسرے کو اشارے اور کنائے نہ کیا کریں، کیونکہ قرآن میں محفل میں اشارے کرنے والے کو قرآن نے منافق کہا۔ جب بھی کوئی توجہات یا کوئی مسائل یا معاملات ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر وارد کیا جاتا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ آپ کی ادھر میرے سامنے میری طرف رہے۔ تو وہ قاسم شاہ صاحب بیٹھے توجہ اللہ بن کر، یعنی اللہ کی طرف ان کی توجہ ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے گئے لنگر کی نظر آتی ہے۔ گئے نے جب دیکھا تو تڑپنا شروع کر دیا۔ ولی کی نگاہ کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گئے نے تڑپنا شروع کر دیا، مریدین نے سمجھا شاید بیمار ہے، انہوں نے چھری پھیر دی۔ جب چھری پھیری اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر ہر گوشت کے ٹکڑے سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تو دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ اللہ والے اگر اس خیال یار میں جانور پر نگاہ ڈال دیں تو جانور کے انگ انگ سے قطرے قطرے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کا ولی کسی کے دل پہ نظر ڈالتا ہے تو دل میں بھی اللہ اللہ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، تیسری آیت، آخری باتیں اور تقریر ختم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اپنے اتنے کریم رب سے دور ہے۔ توجہ رکھیے گا، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اپنے کریم رب سے دور ہے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ پتہ بھی ہو رب کریم ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، پھر دور ہو، کس چیز نے رکھا؟ تفسیر مدری کے اندر حدیث پاک ہیں، 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، 2 روایات لکھی ہوئی ہیں، بزرگوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے کھڑا کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا یحییٰ بن معاذ بتا تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور رکھا، تو میں عرض کروں گا میرے مالک تیرے سابقہ احسانات اور موجودہ احسانات نے مجھے تجھ سے دور رکھا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، 2 قسم کے لوگ ہوتے کم ظرف، ایک ہوتے اعلیٰ ظرف۔ کم ظرف کے اوپر عنایات کی جائے نا تو وہ نسلوں تک نہیں بولتا، اور اعلیٰ ظرف پر عنایات کی جائے تو نسلوں تک نہیں بولتا۔ کم ظرف پر عنایت کی جائے تو وہ کہتا ہے شاید میرا حق ہے۔ نہیں توجہ فرمایا؟ اب جو کم ظرف ہوں گے جتنی عنایات ان پہ زیادہ ہو جائیں گی وہ طوفان بدتمیزی اور بڑھتا جائے گا، اور جو اعلیٰ ظرف ہوں گے ان پر تھوڑی سی بھی عنایت اس کو یہ لگے گا کہ ساری کائنات مجھے مل گئی ہے۔ یہ اصول ہے نا۔ تو اب یہ لوگوں کے ظرف سے پتہ چلتا ہے یہ کم ظرف ہیں یا اعلیٰ ظرف ہیں۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں کام نہیں کسی کم ظرف کا، یہاں اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جب بندے کو زیادہ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، نوازشیں ہوتی ہیں، عنایات ہوتی ہیں، چونکہ ہر بندہ انعام یافتہ نہیں ہوتا تو وہ اس محبت میں کریم کے کرم کی وجہ سے بجائے قریب ہونے کے دور ہو جاتا ہے، لیکن پیار دل میں ہوتا ہے کہ ہے میرا رب کریم۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کہا حضرت یحییٰ بن معاذ نے وہی بات کہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا تیرے احسان ہی اتنے ہیں،
اور پھر یہی بات ابو بکر وراق کہتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھے گا اے ابو بکر وراق بتا کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا، دور رکھا، تو میں کہوں گا تو کریم جو ہے تیرے کرم کی انتہا نے مجھے تجھ سے دور رکھا، ورنہ بے خبر ہم تجھ سے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لمحہ لمحہ میرا یوں ذوق سفر میں رہنا، لمحہ لمحہ میرا یوں ذوق سفر میں رہنا، ایک بہانہ ہے زمانے کی خبر میں رہنا، ایک بہانہ ہے زمانے کی خبر میں رہنا۔ ہم جو دل میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہم جو دل میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہے یہ فرقت میں بھی قربت کے اثر میں رہنا، یعنی فرقت میں بھی ہم قربت کا اثر پاتے ہیں، اگرچہ ہم جدا ہیں، دور ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم قریب ہیں۔ اللہ تو کسی سے جدا نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو سب کے قریب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے کون کون قریب ہے۔ تو کہتے ہیں ہے فرقت میں بھی قربت کے اثر میں رہنا، ہم نے کب تم سے محبت کی جزا مانگی ہے، ہم نے کب تم سے محبت کی جزا مانگی ہے، ہم تو چاہتے ہیں فقط تمہاری نظر میں رہنا، یعنی اے لجپال کریم بس اپنی نظر میں رکھ، ہمارا سب کچھ ہمیں مل گیا ہے۔ جس کی نظر میں آپ رہتے ہیں یا جن پر آپ کی نظر پڑتی ہے، پھر وہ با کمال اور بے مثال بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا۔ تو مجمع الزوائد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر 2426 حدیث، کیونکہ جب کوئی نئی بات کر دی جائے نا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں ہے، ایک تو مطالعہ نہیں کرنا، اور اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو پھر سیر ہو جانا کہاں ہے، وہ جی پتہ نہیں ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ تو مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور حدیث نمبر ہے 2426، 2426 یاد رکھے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا احسان کی بات فرما رہے تھے، اللہ کے قرب کی بات فرما رہے تھے، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھ کے ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، توجہ اللہ میں غرق ہو کر نماز پڑھتا ہے، ہوتا یہ اچانک اس کو کوئی اور خیال آتا ہے، رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے او میرے بندے اتنے کریم کے سامنے کھڑا ہے اور توجہ کسی اور طرف ہے، ادھر میری طرف دیکھ، مجھ جیسا تجھے کون ملے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نماز میں یہ حدیث آپ کو یاد آئے گی، اس لیے بیان کر رہا ہوں، توجہ نہیں ہٹے گی، توجہ نہیں بٹے گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں نماز میں جب توجہ ہٹتی ہے فوراً ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے میرے بندے کھڑا کہاں ہے، اپنے کریم رب کے سامنے کھڑا ہے، ادھر ادھر مت بھٹک، جہاں کھڑا ہے توجہ رکھ۔ انت عبد اللہ، میرے جو بندے ہیں وہ میری طرف متوجہ رہتے ہیں، بے شک میرے بندے میری طرف متوجہ رہتے ہیں، بندہ میرا ہے، بندگی میری کر رہا ہے، عبادت میری کر رہا ہے، تو توجہ کہیں اور نہیں کرنی، مجھے دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے دیکھ۔ اب حدیث انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا یہ خیال کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کیمرے کو دیکھو یا کیمرہ تمہیں دیکھے۔ بات تو ہے توجہ کی کہ ریکارڈ میں آ گئے ہو، تو کہا یہ خیال کرو کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہیں اور متوجہ نہیں ہونا، مجھے دیکھ۔ محبوب فرماتے ہیں بندہ پھر بھٹکتا ہے، دوسری مرتبہ اللہ فرماتا ہے مجھے دیکھ، اپنے کریم رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں اور کیوں دیکھتا ہے، اور جب تیسری دفعہ وہ خیال اس کو کسی غیر کا آتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے، اس سے توجہ ہٹا لیتی ہے۔ تو کہا جب تم عبادات میں کھڑے ہوا کرو تو پھر دیکھا کرو، اور ایسا ہوگا کہ تمہاری توجہ جب خدا کی بارگاہ میں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تمہیں رحمتیں نصیب نہ ہوں، اللہ کی توجہات نصیب نہ ہوں۔ اب دیکھیں یہ نماز میں کتنے اسلوب میں نے عرض کر دیے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے خدا کی بارگاہ میں حاضری، محبوب کی بارگاہ میں حاضری، جن ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو، جس شجرہ طریقت میں بیعت ہو، ان کی خدمت میں تمہاری حاضری، اور پھر کتنی توجہات نصیب آتی ہیں
گویا یہ جو نماز ہے ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ کوئی کہے نا میں نے اللہ والوں سے فیض لینا ہے تو نماز میں فیض مل جاتا ہے، یعنی اس سے بڑا کتنا فیض ہوگا کہ جس شجرہ طریقت میں آپ بیعت ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمہارا سلام پہنچتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سلسلے کے ہمارے مرید نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہیں توجہ ہوئی تو اب آپ کا سلام پہنچتا ہے، اور ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وعلیک السلام یا مریدی۔ اب جس کو غوث اعظم کہہ دیں یا مریدی، مریدی لا تخف اللہ ربی، توجہ نہیں فرمائی۔ اب والی بغداد فرمائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی فرمائے، شہنشاہ نقش بند فرمائے، شہاب الدین سہروردی فرمائے وعلیک السلام یا مریدی۔ اب میں غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر کلمے کے مرے گا نہیں، جو میرا مرید ہوگا وہ جہنم میں جائے گا نہیں۔ نماز تم پڑھو گے، تمہارے مرید ہونے کا اعلان والی بغداد اپنے روزے میں کر رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اور پھر چلیے آپ جس شجرے میں بیعت ہوئے تھے، آپ کے شیخ کی بارگاہ میں سلام، وہاں سے وعلیک السلام یا مریدی، پھر ان کے پیر کی طرف سے سلام، غوث پاک کی طرف سے سلام، جنید بغدادی کی طرف سے سلام، خواجہ حسن بصری، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت سری سختی، ان کی خدمت میں تمہارا۔ اب وہ فرما رہے ہیں وعلیک السلام یا مریدی۔ اب یہاں چلتے چلتے یہ نماز آپ کو کہاں لے گئی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ نماز کہاں لے گئی؟ اب چلے، آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب جو عباد صالحین ہیں انہوں نے جواب دیا خدا کی بارگاہ میں حاضری، اور پھر جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے ہمارے نبی آپ پر سلام ہو، جیسے آپ نے سلام کیا اب سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ابھی آپ پیچھے ہیں، حیدر صاحب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے، یہ نیچے دیکھنے سے مسئلہ زائل ہو جاتا ہے، برتن سیدھا ہوگا تو کچھ آئے گا، الٹا پڑا ہوگا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ تو اب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب محبوب فرما رہے ہیں ادھر سے بات چلی تھی وعلیک السلام یا مریدی، ادھر بات آئی وعلیک السلام یا امتی، وعلیک السلام یا امتی۔ اب فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہیں سلام علی ابراہیم، نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی، تو جن کو گنبد خضرا کے مکی کہیں تجھ پر سلام ہو میرے امتی، جہنم کی آگ اس پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں مسلم میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم پر سلام۔ اب محبوب کی بارگاہ خدا کی بارگاہ سے جدا نہیں، تو اب نماز آپ کو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے، کس کس بارگاہ میں حاضریاں لگواتی پھرتی ہے۔ اب وعلیک السلام یا مریدی یا مریدی یا مریدی، شجرے میں دیکھیں آپ کے 40 41 42 جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی خدمت میں حاضری ہو گئی، سب نے سلام بھی دے دیا، محبوب کی بارگاہ میں گئے وہاں سے بھی سلام۔ اب وعلیک السلام یا مریدی، وعلیک السلام یا امتی، وعلیک السلام یا امتی، اور پھر خدا کی بارگاہ سے بھی جواب آتا ہے سلام علیکم یا عبادی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب جب خدا فرما دے میرے بندے تم سلامت رہو، مصطفیٰ فرما دے میرے امتی تم سلامت رہو، بزرگ فرما دے میرے مرید تم سلامت رہو، پھر ان کے چہرے اس جہاں بھی سلامت رہتے، قبر میں بھی سلامت رہتے، حشر میں بھی سلامت رہتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تفسیر مظہری کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، عشق والوں کے لیے ہے، محبت والوں کے لیے ہے۔ اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عدالت لگی ہوئی ہے، ایک عورت حجاب کیے ہوئے برقع اوڑھے ہوئے قاضی کی عدالت میں آتی ہے اور کہتی ہے قاضی صاحب میں نے مقدمہ دائر کرنا ہے۔ قاضی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کون سا مقدمہ؟ کہا میرے خامند نے دوسری شادی کر لی ہے۔
تو قاضی نے کہا اللہ نے جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو کون ہوتی ہے مقدمہ دائر کرنے والی؟ تو اس عورت نے کہا قاضی صاحب میں نے جو حجاب کیا ہوا ہے نا، اگر شریعت مانے نہ ہوتی اور حیا مانے نہ ہوتا اور حجاب مانے نہ ہوتا تو میں اپنی صورت سے کپڑا ہٹاتی اور آپ مجھے دیکھتے اور کہتے وہ پاگل ہے جو اتنی حسین عورت کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ اس عورت کے یہ جملے کہنے تھے، ایک صاحب دل بیٹھا تھا، وہاں سے اس نے چیخ نکلی، گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پوچھنے والوں نے کہا، قاضی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا جب اس عورت نے یہ بات کی، شریعت مانے نہ ہوتی، حجاب مانے نہ ہوتا، حیا مانے نہ ہوتا، میں اپنی شکل دکھاتی اور آپ کہتے اتنی خوبصورت عورت کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوا ہے؟ حاتم غیبی سے مجھے آواز آئی، میرے بندے اگر میرا جمال مانے نہ ہوتا، میرا جلال مانے نہ ہوتا، میری کبریائی مانے نہ ہوتی تو میں اپنے حجابات الٹ دیتا۔ تم میرے بندوں دیکھ لیتے تمہارا رب کتنا حسین ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس کو ہوتے ہوئے تم کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میں بس بے ہوش اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ حاتم غیبی سے آواز آئی ہے کہ یہ عورت کہتی ہے میں اتنا حسین ہوں، میرے خاوند کو کہیں متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کہا میں تمہارا کریم رب اتنا حسین ہو کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں اور دیکھتے ہو؟ عزیزان محترم، توجہ اللہ کا نام تصوف ہے، اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے، باطنی نگہداشت کا نام تصوف ہے، اچھے معاملات و معمولات کا نام تصوف ہے۔ ہم نے تصوف کو صرف سمجھنا نہیں، اس کو اپنے اوپر وارد بھی کرنا ہے۔ اب یہ اتنی آیات بینات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ جو تصوف ہے یہ شریعت سے کوئی جدا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز تصوف ہے جو آپ کو خدا کی طرف توجہ کرواتی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ ہر وہ چیز تصوف ہے جو آپ کو متوجہ اللہ کرتی ہے، اور ہر وہ چیز بدعت ہے جو خدا سے دور کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر آپ خدا سے دور ہوتے ہیں چھوڑ دیں، اور جن کی مجلس میں جا کر آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں، یہی تصوف ہے۔ بس اگر کوئی پوچھے تصوف کی تعریف تو یہی اچھے اخلاق کا نام تصوف، اچھی عادات و اطوار کا نام تصوف، لوگوں کے کام آنے کا نام تصوف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرنے کا نام تصوف۔ اگر آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو میں 12 عرض کر چکا ہوں، ہر ولی یہ کہتے ہیں آپ دن میں زیادہ نہیں کچھ لمحات کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے یار کا تصور کر کے اس کی بارگاہ میں حاضری ضرور لگوایا کریں، اس کی طرف توجہ، وہ ایک لمحے کی توجہ آپ کی پتہ نہیں کتنی توجہات کو حاصل وصول ہوگا۔ وہ جو ہے آپ ابھی اس تصوف میں نماز کو میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ نماز کی اندر کتنا حاضریاں ہیں، اور یہ پوری آج میں نے زیادہ فوکس قرآن اور حدیث پر کیا ہے۔ 1-2 واقعات جو بیان کیے ہیں وہ باتوں کو سمجھانے کے لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں تصوف کے اسرار اور رموز سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔